پہلا سوال مس اندھورا سنہا ایک ہندو خاتون ہیں. جی ان کا ہے جو قادیان بھی گئیں اور وہاں انہوں نے اسلام کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی بھی اور لائیں بھی ساتھ. اور کہتی ہیں آج کل میں قرآن شریف ہندی ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے، کہتی ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف کس طرح ہے، اور جب احمدی قرآن شریف اور دیگر اسلامی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ جماعت کیوں بن گئے؟ اس بارے میں کہتی ہیں میری رہنمائی فرمائیں. یہ ہماری جو خط لکھنے والی خاتون ہیں، ہندو خاتون، ان کے خط بڑے مخلصانہ ہوتے ہیں اور صحیح فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسلام میں ان کی دلچسپی بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سبھی سوالات ہیں کہ آنے والے کے دل میں خود بخود اٹھنے چاہیے. بنیادی طور پر اسلام اور دیگر مذاہب میں جو فرق ہے، اس سلسلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا غالباً آسٹریلیا میں، ڈسٹنکٹیو فیچرز آف اسلام. وہ آپ مطالعہ کریں تو جو نمایاں فرق ہیں وہ دکھائی دیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھی طرح. یعنی اسلام میں وہ ایسی باتیں جو ایک خاص امتیاز رکھتی ہیں، جو دیگر مذاہب میں یا پائی نہیں جاتی یا پائی جا نہیں سکتی، کیونکہ وہ عالمی نہیں تھے. اور دوسرا پہلو ہے قدر اشتراک، یعنی دونوں میں اکٹھی باتیں کون کون سی ہیں جو سب میں تمام مذاہب میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے. تو اس کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم اس کے متعلق بڑی واضح بات بہت کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ بنیادی طور پر سارے مذاہب ایک ہی ہیں اور ان کا مرکزی پیغام ایک ہی تھا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کہ جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں ان سب کو یہی ایک تعلیم دی گئی ہے جو مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، جو ہر مذہب کا ڈھانچہ سمجھ لیں. اور وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو، اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، اور ہر دوسرے کی محبت دل سے الگ کر کے اس کی ثانوی حیثیت رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کو اولیت دو، اور خدا تعالیٰ کے پیار میں خدا کی عبادت کرو. مخلصین لہ الدین حنفاء، اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص کر لو، پھر تمہیں عبادت کا سلیقہ آئے گا، عبادت کس طرح کی جاتی ہے. وہ یقین الصلاۃ، یہ شرطیں پوری کرو تو پھر ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی سب مذاہب کو کہ وہ پھر نماز قائم کریں. اور نماز قائم کرنے کے بعد بنی نوع انسان کے حقوق کا سوال اٹھتا ہے. تو تمام مذاہب کو یہ تعلیم دی گئی تھی ویوت الزکوٰۃ. یہاں زکوٰۃ سے یہ مراد نہیں کہ زکوٰۃ کی اصطلاح تمام مذاہب میں رائج تھی، مراد یہ ہے کہ ہر مذہب میں خدا کی خاطر، خدا کے بندوں پر اور خدا کے قائم کردہ نظام پر خرچ کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنے کی نصیحت فرمائی گئی تھی، اور اسی کا نام زکوٰۃ ہے. تو خدا تعالیٰ کے حقوق اور بنی نوع انسان کے حقوق کے جو بنیادی پہلو ہیں، جو مرکزی نقطہ کی حیثیت رکھتے ہیں، مرکزی ڈھانچے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی صورت میں بیان ہو گئے. تو میرا جواب یہ ہے کہ بعض پہلوؤں سے اسلام تمام دوسرے مذاہب کے مشابہ، اور ان کا جو بھی ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہی ڈھانچہ اسلام کا ہے. لیکن ڈھانچہ ایک ہو جانے سے شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہو جاتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں ایک جیسے دکھائی دیں، ایک جیسے ہو جائیں. اب میملز جو ہیں ان کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے، لیکن کوئی اس میں گائے بھینس ہے، کوئی بکری ہے، کوئی گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح انسان بھی میملز میں آ جاتے ہیں. یعنی میملز کی وہ سے مراد یہ ہے وہ جانور جن کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور خاص نقوش ہے بنیادی. تو ان میں جتنے جانور آتے ہیں ان میں دیکھیں فرق کتنے ہیں. ایک زیادہ ترقی یافتہ ہے، ایک نسبتاً کم ترقی یافتہ ہے. تو اسلام اس پہلو سے ایک ہونے کے باوجود ایک امتیازی شان بھی رکھتا ہے، اور ان تمام مذاہب میں
سب سے اوپر اسلام کا مقام ہے اپنی تعلیمات کی مزید نفاست اور مزید حسن کے نتیجے میں۔ یہ پہلو ایک نئے آنے والے کو یا مذہب کا اسلام کا مطالعہ کرنے والے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تجزیاتی مطالعہ کرے۔ ہمارا تو دعویٰ ہے، لیکن آپ کو تو اطمینان تبھی ہوگا جب آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ تعلیم اسلام میں بھی تھی، پہلے مذہب میں بھی تھی، لیکن اسلام میں زیادہ خوبصورت ہو کر زیادہ نکھار کے ساتھ ابھری ہے۔ بس جہاں بھی آپ کو حسن دکھائے گا تبھی بات ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں گے، یا پھر اندرونی حسد، اندرونی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے، یہ سب مضامین جو ہیں یہ بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف کون سا مذہب زیادہ آسان طریقے پر پہنچاتا ہے، بے نوع انسان سے، خدا کے بندوں سے کون سا مذہب زیادہ بہتر تعلقات کی تعلیم دے رہا ہے، اس پہلو سے یہ جو ہندو خاتون ہیں ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس چھوٹے سے چند ورقہ کے رسالے کی طرف بھی توجہ کریں، وہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ اور اسلامی اصول کی فلسفی یہ خود ان کے زیر مطالعہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنے خط میں، اس سے بھی ان کو بہت نمایاں طور پر اسلام کی تعلیم کی برتری دکھائی دے گی۔ ان کا سوال بہت ہی مربوط ہے اصل میں، کہتے ہیں مذاہب میں، یہ اصل بات ہے، مذاہب میں اگر سب ایک تھے تو فرق کیوں ہے، اور اسلام دوسروں سے الگ کیوں ہے، اور احمدیت اگر اسلامی کا حصہ ہے تو باقی فرقوں سے الگ کیوں ہے؟ اصل یہ سوال ہے جو ان کے ذہن میں اٹھا ہے۔ اسلام جہاں تک احمدیت کا تعلق ہے، یہ اسلام کی تعلیم کو نئی نکھارنے والی جماعت نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیم تو مکمل ہو چکی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الگ کیوں جماعت بنی؟ بنیادی طور پر جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی خوبصورت کامل تعلیم میں جہاں مزید باتیں داخل کر دی گئی ہیں جس سے اسلام کے چہرے پر داغ لگتا ہو، اسلام کی تعلیم کے بعد خوبصورت حصوں کو یا بدل دیا گیا ہے ذہنی طور پر، عملاً تو قرآن کریم میں اسی طرح ہے، لیکن اس کے سمجھنے میں فرق ہو گیا ہے، اور اس فرق کے نتیجے میں ایک خوبصورتی کو بدصورتی بنا دیا گیا ہے۔ ایسے تمام پہلوؤں میں ضرورت تھی کہ اللہ سے علم پا کر اللہ کی ہدایت کے نیچے ایک کامل مہدی پیدا ہو، المہدی، جو خدا سے ہدایت یافتہ ہو، قرآن سے ہدایت یافتہ ہو، محمد رسول اللہ سے ہدایت یافتہ ہو، اور اسلام کے اصل نقوش اجاگر کرے۔ اگر کوئی چیز نامکمل ہو تو اس کے نقوش میں اضافوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک چیز اگر کامل ہو تو اس کو صرف یہ ضرورت ہے اس کی جھاڑ پونچھ کی جائے، اور اگر غلطی سے کچھ اضافے کر دیے گئے ہیں تو ان کو صاف کر کے الگ کر دیا جائے۔ بین ہی یہی مقصد جماعت احمدیہ کا ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی میں فرمایا، اور مہدی کے متعلق بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ حکم عدل ہوگا، یعنی امت میں لازماً اختلاف پیدا ہو چکے ہوں گے، ان اختلافات پر وہ عدالت کرے گا، اور چونکہ اللہ سے ہدایت یافتہ ہوگا اس لیے اس کے فیصلے درست ہوں گے۔ تو یہ ہے بنیادی ضرورت جماعت احمدیہ کی۔ جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے یہ فرق ہے، جہاں تک کردار کا تعلق ہے، ہر دنیا کی قوم خواہ بہترین تعلیم بھی رکھتی ہو، اس تعلیم کے عقلاً اور عقیدتاً رکھنے کے باوجود اس کا کردار خراب ہو سکتا ہے۔ ہندو مت میں بھی اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، عیسائیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ تو خدا کی طرف سے جو شخص آتا ہے اس کا کام صرف یہ نہیں کہ تعلیم کو نکھار کر پیش کرے، اس کا کام یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ مثال کے ذریعے دلوں کو پاک بازی بخشے، ان کو صاف ستھرا کرے، ان کا کردار بنائے، بکھرے ہوں کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے، منتشر لوگوں کو ایک تنظیم عطا کرے۔ بس اس پہلو سے بھی جماعت احمدیہ کی بے حد ضرورت تھی، اگرچہ اسلام ہی ہے اور اسلام ہی میں ہے، لیکن جو مسلمانوں کا بس دوسری جگہ حال دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی مرکزی تنظیم، نہ نظم و ضبط،
نہ باہمی بھائی چارے کی وہ شان جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. بس ان سب باتوں کو از سر نو اجاگر کرنے اور بحال کرنے کے لیے احمدیت قائم کی گئی ہے. ایک بات مزید میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظ احمدیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ آپ کا نام احمد تھا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھل کر یہ بات لکھ دی ہے کہ لفظ احمدیت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمد کی طرف اشارہ ہے. آپ کے دو نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدی شان نے جلوہ دکھانا تھا، جو جمالی شان ہے. ایک سورج کی شان ہوتی ہے، تمازت پائی جاتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، بعض وہ جلا دیتی ہے، بعض اس کو دیکھنے والا اگر دیکھے تو اس کی تاب نہیں ہوتی کہ دیکھ سکے، اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلال. ایک ہے چاند کی شان، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے مگر اس میں ایک نرمی پائی جاتی ہے، ایک لطف پایا جاتا ہے، اس میں محبت کا مضمون ہے. یہی شان مسیح کی تھی حضرت موسیٰ کے مقابل پر، اور یہ شان محمد رسول اللہ میں پائی جاتی تھی بیک وقت. آپ محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے، سورج بھی تھے اور شام بھی تھے. یہ دونوں باتیں بیک وقت آپ میں پائی جاتی تھیں، مگر مقدر تھا کہ ایک ایسا دور آئے جبکہ جمال کی شان غلبہ کرے اور جمال کی شان لوگوں کو اسلام کی طرف بڑے زور کے ساتھ کھینچے. یہ شان احمدی کا ظہور ہے جس کی طرف جماعت احمدیہ کا نام اشارہ کر رہا ہے. امید ہے آپ کو تسلی ہو جائے گی. اگر کوئی اور پہلو رہ گیا ہو جو آپ کے ذہن میں خلش پیدا کرتا ہو تو دوبارہ لکھ کر مجھے بتا دیجیے. اور